بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث سینکڑوں لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہوئے، سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے علاوہ جو مال مویشی کا نقصان تھا وہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگے گا کہ کتنا جو لائف سٹاک تھا وہ اس سیلاب کی نظر ہو گیا۔ اس مشکل حالات میں ایک سیاسی جماعت جس کو میں نے ایکچولی جا کے گراؤنڈ پہ کام کرتے دیکھا، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اس نے بڑا بہترین کام کیا۔ اگر لاہور سے بات کی جائے تو تھیم پارک کے قریب ان کی باقاعدہ طور پہ خیمہ بستی، ایک بھی نہیں بلکہ 3-4 جگہ پہ ان کی خیمہ بستی لگی ہوئی ہے۔ وہاں پہ سینکڑوں خیمے لگائے گئے، وہاں پہ ان احباب کو وہ خیمے دیے گئے جن کے گھر اس سیلاب کی نظر ہو گئے تھے، اور اب وہاں پہ باقاعدہ ایک شہر آباد ہے جہاں پہ روز کسی کے ہاں جو ہے بچے کی پیدائش بھی ہو رہی ہے، ہم وہ بھی مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں جو ہے جلال پور میں جب کشتی الٹی تو وہاں پہ بھی یہ لوگ بڑے ایکٹیو تھے، اور وہاں پہ انہی کا کوئی رضاکار تھا جس نے وہاں پہ بچوں کی اور وہاں پہ لوگوں کی جان بچائی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری لاہور مزمل اقبال ہاشمی صاحب۔ ان سے سیلاب کے حوالے سے اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے تمام تر جو ہے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزمل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے؟ الحمدللہ، اللہ مزمل کا بھائی آپ سے پہلے بھی ملاقات ہے، لیکن یہ بڑے مشکل حالات ہیں، اور اس میں آپ سے جو ہے آپ کو جو ہم نے دعوت دی وہ یہ تھا کہ ہم آپ سے ایکچوئل فیکٹس جو ہے وہ جان سکیں۔ ایک تو میں نے ان حالات میں دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں واقعتاً مدد کرنے کے غرض سے وہاں پہنچے، اور وہ واقعتاً مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہاں پہ میں نے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی دیکھے جن کا مقصد مدد کرنا تھا یا نہیں تھا وہ ایک اور چیز ہے، لیکن وہاں پہ جا کے تصویریں بنانا، ان کی فوٹوز لینا، اور پھر وہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک فوٹو سیشن چل رہا ہوتا تھا جس میں ہر شخص کو وہاں پہ کھڑا کر کے جو ہے اس کے ساتھ تصویریں اتاری جاتی تھیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی نعمت سے نواز رکھا تھا، اور وہ اپنے گھر کے اندر رہا کرتے تھے، اور یہ قدرتی آفت کے بعد بڑے مشکل حالات میں تھے، اور وہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ آپ لوگ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیا کیا نقصان ہوا، وہاں پہ آپ نے کس کس کو دیکھا جو واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے تھے، اور وہاں پہ جو یہ کانٹینٹ کے لیے لوگ آ رہے تھے ان کی کیا کہانی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج دعوت دی ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایکچولی ہم اس وقت مختلف طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس میں ایک تو ہمارا مسئلہ معاشی ہے، ایک ہمارا مسئلہ اس وقت انڈیا کی آبی جارحیت ہے، اور ایک ہمارا مسئلہ اس وقت ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں ان کا پامال ہو جانا ہے۔ بالکل ایسی یہ جو اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آپ نے ایک بڑا چبھتا ہوا سوال بالکل شروع کے اندر کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے۔ اصل اس وقت فیم حاصل کرنا، ویوز لینا، اور پھر آپ کہہ لیں کہ اپنی ویڈیوز کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر پھیلا دینا، یہ کام اس وقت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف عام لوگ کر رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے حکومتی زعماء اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں پولیٹیکل شخصیات بھی شامل ہیں، اور جو معاشرے کے سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سانحات کے اوپر ہمیں نہ تو اپنی روٹین کی پالیٹکس کرنی چاہیے، بالکل ایسی نہ ہمیں ایسے ماحول کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ یہ بات سوچیں کہ یار ہمیں ویوز کیسے ملیں گے، ہماری ویڈیو کیسے ہائی لائٹ ہوگی، کیسے ہم زیادہ لوگوں کو اپنا آپ دکھا سکیں گے۔ اس کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اصل حقائق لوگوں کے سامنے رکھ کے جو ایک روڈ میپ ہے کام کرنے کا وہ ہمیں لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ بھئی یہ طریقہ ہے کام کرنے کا، اور اس طریقے سے آپ اس ایریے میں اس وقت کام کر سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ کل ہمارا ایک نوجوان وہ لاہور سے نکلا ہے، اور عبدالحکیم کے پاس جا کے اس کی جو گاڑی تھی وہ برسٹ ہوئی ہے، اور ٹائر برسٹ ہوا ہے، اور وہ گاڑی الٹ گئی اور اس کی شہادت ہو گئی۔ میں ابھی اس کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں، میرے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ اللہ ہیں۔ تعالیٰ جس مغفرت طرح فرمائے۔ آپ کا چہرہ ہے اور آپ کا قد ہے تقریباً یہی قد تھا، بلکہ قبر تھوڑی چھوٹی بن گئی تو ہم نے پھر عین تدفین کے وقت قبر کو تھوڑا بڑا کروایا۔ تو یہ دو بھائی تھے، اور ایک دنیا سے چلا گیا اور دوسرا اس کے ساتھ ہی تھا، اور جذبہ یہ تھا کہ ہم نے جا کے کام کرنا۔ ایک طرف یہ لوگ اچھا، یہ جو صاحب جا رہے تھے اللہ تعالیٰ جی ان کی مغفرت فرمائے، یہ بھی وہاں پہ جو ہے جلال پور جا جی رہے تھے؟ یہ جلال پور جا رہے تھے۔ صداقت اور نعمان یہ دو بھائی تھے، اور ہماری میڈیکل کی ٹیم کے ساتھ
ایمبولینس میں ہی یہ سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ٹائر برسٹ ہوا, نئی ایمبولینس تھی, ٹائر بھی نئے تھے, لیکن چونکہ ایک مقدر میں جو بالکل چیز ہے ایسے. اس کو ہم نہیں ٹال سکتے. تو میں نے یہ بات دیکھی کہ اس کی والدہ, اس کی بہنیں, 2 بہنیں ہیں, والدہ ہے, تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. اتنا صبر اور یہ کیفیت کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم کچھ شہرت حاصل کر لیں, ہم کچھ ایسی چیزیں کہ جس کے ساتھ ہمیں ہماری انکم بڑھ جائے, کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اخلاقیات کے دائروں کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. صورتحال جو اس سیلاب میں ہم نے دیکھی وہ بھائی جان بڑی کربناک. بنیر سے ہم نے آغاز کیا اپنے اس سفر کا, تو اس سے پہلے ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا جس میں اسکردو سے اوپر کے کچھ علاقے متاثر ہوئے تھے اور گلگت کے ساتھ. وہاں پہ ہم کام کر رہے تھے اور ہمیں امید تھی کہ یہ مونسون کا یہ جو سیزن ہے نا یہ گزر جائے گا اور اس دفعہ امید ہے سیلاب نہیں آئے گا. لیکن پھر اچانک پیدر پہ 3 4 5 کلاؤڈ برسٹ کے واقعات وہ سامنے آئے, جس میں بنیر گیا, جس میں منگورا گیا, جس میں شانگلہ گیا, جس میں سوابی کے کئی علاقے گئے. تو یہاں پہ پھر پانی نے بڑا نقصان کیا. آپ نے بھی وہ بشنوئی دیکھا ہوگا اور باقی جو گاؤں ہیں گوکن کا اور قادر نگر کا, یہ سارے آپ نے دیکھے. میں نے بھی وہ سارے وزٹ کیے اور دیکھا ان کو اچھی طرح سے. تو جو تباہی تھی وہ ناقابل بیان تھی. بے شک. پھر منگورا اس سارے کلاؤڈ برسٹ کے اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو شہر متاثر ہوا, کوئی 10,000 گھر, وہ منگورا تھا. تو اس تباہی نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اندر سے ہلا دیا. بے شک ایسے ہی. اور ان لوگوں نے بھی کمال صبر کیا اور بڑا زبردست ان کا جسچر تھا. تو یہ چیزیں پھر آگے بڑھنا شروع ہوئیں. ابھی لاہور میں آپ نے جیسے بنیر سے آغاز کیا اور آپ نے بتایا منگورا میں بہت زیادہ تباہی ہوئی. میں دیکھ رہا تھا آپ لوگ وہاں پہ بھی جو ہے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے. لاہور میں تو بہت سے لوگوں نے آپ کو جو ہے وہاں پہ جا کے خود بھی اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ وٹنس کیا. لاہور کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ یہاں پہ جو تھیم پارک ہے وہاں پہ میں جب گیا اس وقت میرا خیال ہے 12 سے 15 فیٹ سے زائد پانی موجود تھا. بالکل ایسا. پہلے دن کتنا پانی آیا تھا, اور پہلے دن جب یہ سینکڑوں لوگ نکل رہے تھے, انہیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا کے رات گزارنی ہے, بچوں کا کیا کرنا ہے, کپڑے نہیں ہیں اس کا کیا کرنا ہے, تو پہلے دن کے کیا حالات تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری جو تصویر ہے نا بڑی کربناک ہے. جب راوی میں پانی آ رہا تھا تو میں تقریباً 1:30 بجے راوی کے پل کے نیچے جو میڈیا تھا, چونکہ اب دوستی تعلق داری سب سے ہے, تو میں وہ پی ڈی ایم اے کے لوگ بھی تھے, میڈیا کے لوگ بھی تھے, سب تھے. تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میں تو گیا تھا صرف دیکھنے کے لیے کہ کیفیت کیا. مجھے 3 گھنٹے لگے وہاں. ساری صورتحال دیکھ رہے تو پتہ چلا کہ قادر آباد کا بند اڑا دیا گیا. ہم بھاگے یہاں سے سیدھے قادر آباد پہنچے. وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا کیا ضرورت ہے. پتہ چلا کہ جی پانی بڑی تیزی سے آ رہا ہے, دیہات میں داخل ہو رہا ہے. تو ہم کشتیاں اس کا بندوبست کر کے تو ہم واپس آئے رات تقریباً کوئی میرا خیال ہے 12 بجے کے قریب. 12 بجے میں جب دوبارہ راوی کے پل کے نیچے آیا تو پانی کافی آگے آ چکا تھا. تو میں نے وہاں پہ موجود جتنے بھی لوگ تھے 1122 کے, آپ کے میڈیا سے ریلیٹڈ یا پی ڈی ایم اے کے, میں نے سب سے جا کے پوچھا کہ جی کیا صورتحال ہے. تو سب نے کہا کہ امید ہے کہ یہ پانی زیادہ سے زیادہ بھی اگر آیا تو 2,33,000 کیوسک تک آئے گا, تو پانی یہ گزر جائے گا. میں 1:45 بجے وہاں سے نکلا اور آ کے گھر سو گیا. صبح تھکاوٹ چونکہ زیادہ تھی, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد پھر میں دوبارہ سو گیا. مجھے نا ایسے جیسے کسی نے مجھے اٹھایا ہے 8:30 بجے. میں اٹھ کے بیٹھا ہوں, میں بھی آنکھیں پوری نہیں کھلی تو میں نے موبائل پکڑ کے نا فوراً خبریں دیکھی. مجھے جیسے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی سانحہ رونما ہونے والا ہے. تو میں یہ آپ کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ جب میں نے دیکھا تو جو رات کو میرے ساتھ سارے لوگ تھے میں سب کو فون کرتا رہا, کوئی فون نہیں اٹھا رہا. تو خیر ایک نوجوان سے میری بات ہوئی, وہ اسی ایریے کا تھا. اس نے مجھے کہا کہ مزمل بھائی یہاں تو کیفیت بڑی خراب ہو رہی ہے اور پانی سنا کے آ رہا ہے, تو لوگ گھر نہیں چھوڑ رہے. تو میں نے اسے کہا یار ٹھہرو میں آ رہا ہوں. تو میں اور میرے ساتھ ایک بھائی تھا, ہم دونوں نا جی فوراً تھیم پارک میں پہنچے اور وہاں جا کے ہم نے جب حالات کا جائزہ لینا شروع کیا. پیرا کے لوگ تھے وہاں پہ, پی ڈی ایم اے کے لوگ تھے, باقی تھے. تو وہ بھی لوگوں سے کہہ رہے تھے, لیکن لوگ جتھے بنا کے کھڑے تھے. تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو پھر میں نے لوگوں سے گفتگو کی.
تو وہ میری گفتگو سوشل میڈیا پر بھی آئی. میں جی نے جی ان سے کہا کہ بھائی یہ پانی اب کسی کے بس میں نہیں ہے، ہوں، اور جس سپیڈ سے یہ پانی آ رہا ہے لگ یہ رہا ہے کہ یہ پانی چھتوں کو کراس کر جائے گا. بالکل ایسے تو چونکہ سب آنن فانن تھا ہوں، تو لوگوں کو گھروں سے نکالنا، وہاں پہ ہم نے ایک دو رکشے لگائے، ایک دو جو گاڑیاں تھیں وہ ہم نے مقرر کی سامان اٹھانے کے لیے، لیکن تعداد بہت زیادہ تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار پانی نہیں آئے گا. اب پانی جب ہٹ ہونا شروع ہوا اور پڑنا شروع ہوا تو کیفیت بڑی عجیب تھی. میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے مجھے کہا کہ میری اماں گھر نہیں چھوڑ رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک واقعے نے مجھے نا اندر سے ہلا دیا، اور کہنے لگا وہ جو سامنے یعنی کو گلی کے سامنے تھا اور پانی ایسے گلی میں آ رہا تھا اور اس کے دروازے کو ہٹ کر رہا تھا. اس نے کہا وہ جس دروازے کو پانی ٹکرا رہا نا وہاں پہ میری والدہ اور وہ گھر سے باہر نہیں آ رہی، باقی ہم سب آ گئے. لوگوں کی ساری عمر کی جمع پونجی تھی. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار آپ کی والدہ کیوں نہیں آ رہی؟ ہوں، تو کہنے لگا جی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر بنایا، ہوں، تو آج میں اس گھر کو کیسے چھوڑ دوں. ہوں، خیر وہ بڑے کربناک مناظر تھے، لوگ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بڑی عجیب کیفیت تھی. پھر آہستہ آہستہ پانی بڑھنا شروع ہوا، ہم نے اپنی کشتیاں وہاں پہ فوری طور پہ لگائیں، کام شروع ہو گیا. 3 کشتیاں ہماری تھیم پارک میں اور ارد گرد کے علاقوں میں وہ کام کر رہی تھیں. ہوں، تو امید تھی کہ شاید منظور کالونی، تھیم پارک اور یہ جو 2-3 علاقے ہیں نا، شاید برکت کالونی وغیرہ یہی متاثر ہوں گے. ہوں، لیکن پانی جب وہ بڑھا اور اتنا زیادہ بڑھا کہ اس نے پارک ویو کو بھی ہٹ کیا اور اس نے باقی سارے پیچھے آپ کا کرول سے اوپر کے کچھ دیہات متاثر ہوئے، لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہوئے. فرخ آباد میں پانی آ گیا، پھر اسی طریقے سے طلعت پارک میں پانی آ گیا. تو بھائی جان یہ پھر جو مناظر تھے نا یہ بڑے تکلیف دہ تھے. آپ کی جو خیمہ بستی تھی یہ اسی پہلے روز لگی؟ جی ہم نے نا جب دیکھا کہ اب لوگ نکل رہے ہیں اور بارش بھی ساتھ موسم بن رہا تھا اور ہلکی ہلکی بارش وہ شروع تھی. 2-3 دن تو بارش بھی ہوتی رہی. جی وہ لوگ اب ہمیں کہنا شروع ہوئے کہ جی ہم کدھر جائیں، اب ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو قدرتی یہ نیازی برکس کمپنی والے ہیں، تھیم پارک سے بالکل باہر ان کی ایک بڑی جگہ ہے نیازی برکس کمپنی والوں کی. تو وہ آئے اور ہم سے کہنے لگے کہ جی اگر آپ کو کوئی جگہ چاہیے تو آپ لوگ ہماری جگہ لے لیں، یہاں پہ آپ لوگ بیٹھیں، آپ جو پریشان سڑک پہ کھڑے ہیں. تو اب ہمارا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی میل ملاقات نہیں تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ نا جو آپ آفر کر رہے ہیں نا یہ آفر بڑی خطرناک ہے. کہنے لگے جو ہوگی دیکھی جائے گی، آپ آ جائیں. تو ہم وہاں پہ بیٹھے، اب لوگ آ رہے تھے تو میں نے فوری طور پہ پتہ کیا ایک جگہ سے، مجھے 40 خیمے ملے، وہ 40 خیمے لگائے. ود ان 10 منٹس وہ 40 خیمے بھر گئے. پھر اب ہم خیمے منگواتے جا رہے ہیں، لگاتے جا رہے ہیں، لوگ باہر آتے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کی شناخت معلوم کر کے ان کو ٹھہراتے جا رہے ہیں. تو جب فجر کی اذانیں ہو رہی تھی تو اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہمارے خیموں کی تعداد کوئی 250 ہو چکی تھی. اس کیفیت میں ہمیں جہاں سے خیمے مل رہے تھے، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن ہی ایک بچے کی پیدائش ہو گئی. ہاں جی. نہیں بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری بیوی کی گود میں 1 دن کا بچہ ہے، ہمیں سر چھپانے کے لیے خیمہ چاہیے. تو میرے لیے وہ میں نے جب اس بچے کو دیکھا، اس عورت کو دیکھا اور برستی بارش کو دیکھا تو میں ان ریئل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود رو پڑا. تو میں نے نا روتے ہوئے ایک بھائی کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، آپ فوری طور پہ نا وہ آپ آئیں اور مجھے کچھ خیمے چاہیے. اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ سے نا جی میں آپ کو خیمے دلوا سکتا ہوں، آپ اس دکاندار سے رابطہ کر لیں. اور رابطہ کیا، خیمے اور آگے اور یہ خیمے لگنا شروع ہو. پھر جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے پاس تن کے کپڑے تھے، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ کیفیت تھی. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے لوگوں نے پھر بڑا زندہ دلی کا ثبوت دیا. تو جب خیمہ بستی لگ گئی ہم نے کام شروع کر دیا اور ساری چیزیں ہمارے سامنے آنے لگ گئیں. رات 3 بجے تک ہم نے ریسکیو آپریشن کیا، پھر اگلے دن صبح پھر 8 بجے ہم نے اس کا آغاز کر دیا. جس میں پانی آ رہا تھا اس وقت لوگ کچھ گھروں میں موجود تھے نہیں کہ لوگوں لوگ کو نکال لیا تھا نہیں پہلے؟ نہیں جی ایک مخصوص طبقہ جو آپ کہہ لیں کہ کچھ پڑھا لکھا تھا یا جنہوں نے حالات کو بھانپ لیا تھا وہ تو باہر آ گئے. ٹھیک ہے. جن کے پاس لاہور میں رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی وہ اپنا کچھ نہ کچھ سامان بھی لوڈ کر کے اپنے پرانے گھروں کی طرف یا عزیز و اقارب کی طرف جا رہے تھے.
یہ بھائی جان ایک چیز نا یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جتنا بھی علاقہ ہے نا اس میں زیادہ تر مزدور طبقہ ہے، محنت کش لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈی جی خان سے، ملتان سے، بہاولپور سے، رحیم یار خان سے، میاں والی سے، سرگودا کے اوپر کے علاقوں سے، کام کاج کی گھر سے یہاں آئے، سستے پلاٹ ملے، قسطوں پر مل گئے، انہوں نے وہ پلاٹ لے کے اپنے گھر تعمیر کر لیے، کسی کی 1.5 منزل بنی ہوئی تھی، کسی کا 1 فلور بنا ہوا تھا، کسی کے 1.25 فلور بنے ہوئے تھے، یعنی وہ سارے سوسائٹی اس کی کیفیت یہی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اب مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ بھائی جان صورتحال، اس نے اپنی کیفیت بتائی، کہتا صورتحال یہ ہے کہ میری 1 ایکڑ زمین تھی، میں نے وہ بیچی، جو میرا باپ دادا کا گھر تھا میں نے وہ بیچا، جو پیسے مجھے ملے ان پیسوں کے ساتھ میں نے 3.5 مرلے کا پلاٹ لے کے یہاں پہ گھر بنایا، وہ بھی نہیں رہا اور یہ بھی نہیں رہا، ساری زندگی اس کی کمائی تو گئی۔ یہ کیفیت تھی الحمدللہ۔ اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑا، ہم نے 472 خیموں تک ہم نے الحمدللہ، ابھی اس وقت کتنے خیمے اس وقت کوئی 36 لوگ نا پانی اترنے کی وجہ سے جن کے گھر ذرا ابھی باہر آ گئے ہیں پانی سے، وہ لوگ واپس گئے ہیں، وگرنہ میرا خیال ہے اس وقت بھی کوئی 436 خیمے اس وقت بھی ہمارے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور لوگ ان میں رہ رہے ہیں۔ اچھا، جو علاقے بالکل راوی کے ساتھ ہیں، میں نے دیکھا کہ تھیم پارک کا کچھ علاقہ اونچا ہے، وہ تو زیر آب نہیں آیا، لیکن آگے بالکل ڈھلوان ہے جو کہ دریائے راوی تک جاتی ہے، تو جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی 8-8 10 فٹ پانی ہے، وہ پانی نکلنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کیونکہ وہاں پہ میری گفتگو ہوئی ایک صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ لاسٹ ٹائم اس سے کم پانی آیا تھا، وہ نکلتے نکلتے 3-4 ماہ لگ گئے تھے۔ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی حکومت نے سیریسنس دکھائی ہے، کل میں مشینری لگی ہوئی تھی وہاں پہ، 17 ٹربائنیں اس وقت لگی ہوئی ہیں، پانی نکال رہی ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ پانی 1.5-2 فٹ 3 فٹ وہ کم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پانی آج میں ابھی وہاں سے سارا پانی دیکھ کے آ رہا ہوں، تو جو تھیم پارک کا پہلا گول چکر ہے، وہ اس گول چکر تک اس وقت 1 سے 1.5 فٹ یا کسی جگہ پہ 1.25 فٹ اتنا پانی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے آگے جا رہے ہیں تھوڑا آگے جا کے کچھ زیادہ ہے، تو پانی اب کم ہو رہا ہے، امید ہے کہ 4-5 دنوں میں کافی حد تک پانی جو ہے نا جی وہ نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی جلال آباد کے بڑے حالات خراب ہیں، اور بلکہ یہ پرسوں کی غالباً وہ مناظر تھے جس میں وہ کشتی الٹ گئی، اور میں خیال ہے کہ اس میں آپ لوگ ہی رضاکار موجود تھے۔ جی میں پرسوں جلال پور پیروالا میں ہی تھا، چونکہ یہاں پہ کچھ بوجھ کم ہوا تو وہاں سے خبریں آ رہی تھیں بڑی کربناک، تو ہم باغے جلال پور پیروالا پہنچے، اور اسی طریقے سے جو دیگر علاقے تھے، رنگ پور کا ایک مظفر گڑھ کے ساتھ ایک علاقہ ہم وہاں گئے، اور ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ، یہ سارے علاقے ہم نے وزٹ کیے، تو یہ کیفیت بڑی وہاں پہ کربناک صورتحال بڑی خوفناک تھی، تو لوگ بندوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جلال پور پیروالا کا گاؤں اس وقت ایک چھوٹے سے وہ بند تھا، اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا، تو ہم کشتی پر جب بیٹھ کے آگے تک گئے تو میں نے کیفیت دیکھی، تو میں نے کہا کہ یہ تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو اتنے میں پھر وہ اطلاع بھی مل گئی شام کو کہ جی ایک کشتی جو ہے نا جی وہ ڈوب گئی ہے، تو اس میں پھر اس سے پہلے بھی ایک کشتی ڈوبی تھی، اس سے پہلے بھی ایک کشتی ڈوبی تھی، جب پہلی کشتی ڈوبی اس وقت ہم وہاں پر نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے تھے، لیکن جب دوسری کشتی ڈوبی تو اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے الحمدللہ ریسکیو کا کام کیا، اور تیسری کشتی کی دفعہ تو چونکہ ایک تو وہ سب کو نظر آ رہی تھی ڈوبتے ہوئے، کچھ فاصلے پہ تھی، تو الحمدللہ ہمارے لوگ بھی بھاگے، باقی بھی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ بھاگی ساری، تو الحمدللہ مل جل کے سب نے وہاں پہ لوگوں کو بچایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچاؤ میں سب کامیاب رہے، وہ جو 20 دن کی ایک بچی تھی اسے بھی زندہ نکال لیا گیا، بعد میں ظاہری بات ہے کہ اتنی چھوٹی بچی وہ سارا دباؤ برداشت نہیں کر سکتی، پھر وہ دنیا سے چلی گئی، تو یہ جب سے سیلاب پاکستان میں داخل ہوا ہے ہم پہلے دن سے کام کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ پانی جا رہا ہے ہم وہاں پہ الحمدللہ جسے کہتے ہیں فرنٹ لائن واریر، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا شعبہ خدمت خلق اس وقت فرنٹ لائن واریر کا وہاں پہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا مزمل بھی ایک چیز بتائیے گا، یہ آپ نے بتایا کہ جس طرح یہاں پہ بہت سے علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے دوران اکثر خبر آتی تھی کہ کشتی الٹ گئی، یہ کشتی الٹ جانے کا جو مین وجہ کیا بنتی تھی؟ اس کی مطلب کوالٹی اچھی نہیں تھی، یا اس میں اوور لوڈ ہوتا تھا؟ ایشو کیا ہوتا تھا؟ اور نارملی میں نے دیکھا کہ وہ جیکٹس بھی بناتے تھے۔ جی میں نا اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے،
جو پانی کا خوف ہے نا جی جی یہ بڑا آپ کہہ بالکل لیں کہ بڑا اس کا روب بہت زیادہ ایسی ہوتا ہے. ہے. پہلے پہل لوگ نکلتے نہیں ہیں. ہاں اچھا کوئی اپنا گھر آپ مجھے کہیں گے نا میں بھی اپنا گھر نہیں کوئی نہیں چھوڑوں خالی گا. کرتا. ٹھیک ہے جی. ہوں کوئی بندہ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پہلے پہل لوگ نکلتے نہیں. ہوں. پھر جب پانی آ جاتا ہے اور وہ چھتوں کو ٹچ کرنا شروع کرتا ہے, لوگ چھتوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس ٹائم وہاں سے نکلنا تو مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر جو کشتی جو بھی جاتی ہے نا, ایک تو لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار جو بھی ہے نا ہم رکھ لیں ساتھ. بچے بھی بٹھاتے ہیں, پھر بڑے بھی بیٹھ جاتے ہیں, اور اگر اس کی گنجائش 25 کی ہے تو روکتے روکتے بھی 50 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ایسی ہے. یہ اس میں ہم یہ کہنا کہ کشتی والوں کا قصور نہیں ہوتا, نہ لوگوں کا قصور ہوتا ہے, بالکل ایسی ہے. کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے. نہ ان سے روکا جا رہا ہوتا ہے اور نہ لوگ رک رہے ہوتے ہیں. سب خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وسائل تھوڑے تھے, انخلا بہت بڑا تھا, اور گھر گر رہے تھے, تو اس کیفیت میں جہاں پہ بھی جو کشتی جاتی وہ اوور لوڈ ہو کے واپس آتی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی اوور لوڈ میں اسی اوور لوڈ میں یہ 2-3 کشتیاں وہ الٹ گئی ہیں, اور یہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. لائف جیکٹس کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کشتی میں کوئی 2-4 زیادہ رکھتے ہیں, اس سے زیادہ رکھتے بھی نہیں, تاکہ لوگوں سے کہا جائے جی ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ ٹھہریں. لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانتے نا. بالکل ایسی ہے. وہ جب اپنے سامنے گھر گرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندر پھر حوصلہ, خاص طور پہ عورتیں اور بچے, ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے یار مجھے چھوڑ دیں, میرے بچوں کو لے جائیں, میری بیوی کو لے جائیں, میری بہنوں کو لے جائیں, میری ماں کو لے جائیں. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسائل کی شدید کمی ان دنوں میں ہمیں محسوس ہوئی, کشتیوں کی بڑی شدید کمی ہمیں محسوس ہوئی, چونکہ یہ والا سیلاب جو ہے نا, اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیلاب, اگر 88 میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا تو وہ راوی اور ستلج کا سیلاب تھا, چناب اس میں محفوظ تھا. لیکن اس دفعہ کیفیت یہ تھی کہ چناب میں بھی پانی ہے, راوی میں بھی پانی ہے, اور ستلج میں بھی پانی ہے. اب چناب کا ریلا آپ کہہ لیں کہ آگے جاتے جاتے بھی بند توڑنے کے باوجود بھی 7 لاکھ کیوسک وہ پانی تھا. اچھا, بند توڑنے کے بعد بند توڑنے کے باوجود 7 لاکھ کیوسک وہ پانی تھا. اب چناب بھرا ہوا چل رہا ہے, اپنی آخری جو حدیں ہیں ان کو چھو رہا ہے. ادھر سے راوی کا پانی آیا, تو اب راوی کا جو پانی ہے سندنائی سے آگے جا کے جب اس نے چناب میں گرنا تھا تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا. اب وہ اس پانی کو روک لگ گئی, اس پانی نے بیک آنا شروع کیا, اور یہ عبدالحکیم سے اوپر کے سارے علاقے ان میں وہ پانی پھیل گیا. اس کے بعد اب یہ راوی کا پانی, چناب کا پانی, یہ مل کے جب آگے بڑھا, اب آگے پانجنند کے مقام کے اوپر ستلج بھی اس میں آ کے شامل ہو رہا ہے. اب ستلج کا پانی, چناب کا پانی اور راوی کا پانی جب یہ ملا ہے تو پھر اب یہ آپ کہہ لیں کہ ریلا بہت بڑا ہو گیا. اب باوجود اس کے کہ بہت سارے بند توڑے گئے ہیں, بہت کچھ ہوا ہے, اس سب کے باوجود اس پانی کو اوپر کسی کا کنٹرول نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھائی جان یہ ساری کیفیت کے بعد نا اب کیفیت یہ ہے کہ اس وقت قیامت خیز منظر ہے جلال پور پیر والا میں, خود بھی کچھ مناظر کو لیاقت پور میں, علی پور میں, سید پور میں, یہاں پہ قیامت خیز منظر ہے. اچھا مزمل بھائی, مجھے بتائیے گا کہ بہت سے لوگ جب جاتے ہیں احتیاط لے کے یا وہاں پہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ یہ جو ہے آٹا, چینی اور اس طرح کی چیزیں رکھ لیتے ہیں, یا بہت سے لوگ ادویات رکھ لیتے ہیں. تو مجھے اب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ متاثرہ لوگ ہیں, یہ لاہور ہو, یہ جلال آباد ہو, یا یہ بنیر ہو, ابھی جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے سب سے بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ ہم جب اس پہ گئے, کچھ لوگوں نے احتیاط دیے, تو ہم نے جو وہاں پہ مقامی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بجائے کہ آپ کپڑے یا کھانا لے کے آئیں, وہ تو بہت سے لوگوں نے بھجوا دیا ہے, آپ اگر کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو ان کو ان ہینڈ کیش دے دیں تاکہ یہ دوبارہ اپنے کو گھر کو رینوویٹ کرنے میں کوئی ہیلپ فل ہو. آپ کو ایک بات کہوں گا, سب سے پہلے نا جو لوگ انفرادی کام کر رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انفرادی کام ان علاقوں میں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ان دنوں میں دیکھیں گے نا, آپ کو لاہور کے اشاروں پہ مانگنے والے بہت کم ملیں گے. کیا وجہ ہے؟ وہ یہاں پہ وہ سب نے اس طرف کا رخ کیا ہوا ہے. اب جیسے ہی کوئی بندہ جاتا ہے نا اپنا سامان کا ٹرک لے کے, چیزیں لے کے, وہ ٹوٹ پڑتے ہیں, اور جناب وہ پیشہ ور آگے جاتے ہیں. ضرورت مند جو ہوتا ہے نا, دیکھیں ایک بندہ جس کے 4 ایکڑ 5 ایکڑ ہیں, گاؤں میں باعزت زندگی گزار رہا ہے, وہ نہیں آتا, وہ آگے بڑھ کے آپ سے کبھی نہیں مانگے. اللہ یہ کہ اس کے بچے بھوک سے نڈال ہوں تو وہ آپ کے کان میں ہم نے یہ تھیم پارک میں دیکھا,
3-4 دن ہمیں یہاں پہ بڑا یہ سامنا کرنا پڑا کہ جو پیشہ ور تھے وہ قابو نہیں آتے تھے، اور جو اصل لوگ تھے وہ کان میں آ کے کہتے تھے بھائی جان بچے کا دودھ مل جائے گا، میرے بچوں کو پیمپر کی ضرورت ہے مل جائے گی، ہم نیچے نہیں سو سکتے چارپائی مل جائے گی. تو یہ کیفیت تھی. اور جو باہر والے تھے وہ میڈیا کے سامنے بھی آ کے یہ کچھ دے نہیں رہے جی، بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، دھکے مارے جا رہے ہیں. اور وہ کچھ لوگ اپنے ویوز لینے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کہ وہ فوری طور پہ ان لوگ. تو یہی کیفیت اس وقت. میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ مل کے کرے، اجتماعی طور پہ کریں. چاہے ہمارا شعبہ خدمت خلق ہے، الخدمت ہے، یا جو بھی ادارہ وہاں پہ. مثلا آج مولانا طارق جمیل کی جو این جی او ہے وہ جلال پور پیروالا میں 2 کشتیاں لے کے گئی ہے. اب وہ کشتیاں تو لے گئے ہیں، ان کے پاس آپریٹر نہیں ہے. تو انہوں نے ہم سے بات کی کہ یار آپ کے پاس آپریٹرز ہیں؟ ہم نے کہا جی ہمارے پاس تو ہیں. تو انہوں نے اپنی دونوں کشتیاں ہمارے ہینڈ اوور کی ہیں اور کہا ہے کہ آپ ان دونوں کشتیوں کو چلائیں، اور جتنے دن بھی آپ نے ان کو استعمال کرنا آپ استعمال کریں. اب وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی، ہمارے پاس آپریٹرز موجود تھے، انہوں نے ہمیں یہ والا حوصلہ، اگر آرگنائزیشنل لیول پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو عام بندوں کو بھی یہ حوصلہ ایک تو پکڑنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی علاقے کی طرف کوئی چیز لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ جن کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس وقت اگر آپ جلال پور پیروالا کی طرف، سید پور میں، علی پور میں، لیاقت پور میں اور ان سارے علاقوں میں اگر آپ راشن لے کے جا کے تقسیم کرنا چاہیں تو اس وقت وہاں پہ کسی کو راشن کی ضرورت نہیں ہے. راشن کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ابھی تو ریسکیو کیا جا رہا ہے، ابھی تو پکانے کا وہاں بندوبست ہی نہیں ہے. تو ابھی تو لوگوں کو وہاں پہ پکا پکایا کھانا چاہیے، ابھی وہاں پہ ٹینٹ چاہیے، ابھی وہاں پہ ریسکیو آپریشن ہے، لوگوں کو ادویات چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ کیفیت ہے. اس کے بعد ریلیف کا کام شروع ہوگا. جب ریسکیو آپریشن مکمل ہو جائے گا ریلیف کا کام شروع ہوگا. اب ریلیف کے کام میں پھر اب ہم خیمہ بستیاں لگا رہے ہیں اور ان میں لوگوں کو رکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ پھر لوگوں کو جو جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ دینا پڑے گا. اب اس میں پھر لوگوں سے کہوں گا کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں جو ریکوائرڈ ہیں. اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ راشن لے کے آئیں، اس میں خواتین کی جو مخصوص چیزیں ہیں وہ بھی ہیں، اس میں بچوں کی چیزیں شامل ہیں، اس میں ادویات بھی شامل ہو سکتی ہیں، اور اس کے اندر کئی ایسی جو روزمرہ کی ہمارے گھر کی ضرورت. مثلا بچہ ہے، اب اس نے اپنے والد سے ڈیمانڈ کرنی. یہاں پہ ہم نے تھیم پارک میں ایک سٹور بنا رکھا تھا، اس میں ہم نے جوس رکھے ہوئے تھے، بسکٹ رکھے ہوئے تھے. اب وہ لوگ مجھے آج بھائی بتا رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں اور بڑے روب سے مانگتے ہیں اور ہم گردن جھکا کے دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بچہ آتا ہے اپنے باپ سے کہتا ہے جی مجھے جو ہے نا جی میں نے بسکٹ کھانے ہیں. اب ہمیں سمجھ آئی کہ میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں، ہمیں پتہ چلا کہ جی بچوں کی ڈیمانڈ ہے والدین سے جی ہمیں برگر لے کے دیں. اب یہ ہر بچہ کرتا ہے، یہ سوسائٹیز کے لوگ ہیں نا رہنے والے، تو گھروں میں رہنے والے. تو الحمدللہ کل کے دن میں پھر ہم نے بچوں میں وہ باقاعدہ جو ہے نا جی آپ کہہ لیں کہ ایسی چیزیں جس میں نگٹس بھی شامل تھے، جس میں برگر بھی شامل تھے، فرائز بھی شامل تھے، وہ پورا پیک الحمدللہ ہم نے تقسیم کیا. پھر ہمیں پتہ چلا جی بچے پھل مانگتے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے پیک بنا کے بچوں کے اندر وہ پھل تقسیم کی. تو آپ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے پوچھیں اور ان کے ساتھ مل کے چلیں تاکہ جو حقدار ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تھیم پارک کے ایک ایک بندے کے جائزہ لیا. لوگوں کے پاس وہ رسیدیں موجود تھیں، شناختی کارڈ موجود تھا. ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ قسطیں پے کرتا رہا ہے، شناختی کارڈ ہے. اب یہ تو 2 نمبر نہیں ہے. کئی لوگ ایسے آئے جو پیشہ ور تھے اور وہ جذباتی کیفیت میں وہ روتی ہوئی عورتیں دیکھ کے ہم نے ان کو، لیکن وہ جب ہم نے خیمہ بستی کا جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے جب جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے نا یہ فوری طور پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ہم نے کچھ لوگوں کو واقعتاً پھر 5-6 ایسی فیملیز تھیں، جب ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی تو ہمیں پتہ چلا یہ پیشہ ور لوگ، پھر ہم نے ان کو وہاں سے نکالا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جائیں گے تو ہر آرگنائزیشن کچھ نہ کچھ ڈیٹا بیسڈ کام کر رہی ہوتی ہے. ہم ہر علاقے کا جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کو جن کو نکال کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنے لوگ نکل کے آ رہے ہیں، اس کے بعد ان کو ٹھہرانا کہاں پہ ہے، انہوں نے جانا کہاں پہ ہے. تو یہ سارے ان تمام حالات میں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں خلقت جو ہے وہ اپنے گھروں سے محروم ہوئی، اپنی چھتوں سے محروم ہوئی، سنا وہاں پہ ڈکیتیاں بھی ہو رہی تھیں. دیکھیں یہ تو المیہ ہے بھائی، یہ المیہ ہے.
اور ہر ایک کا نا جسے کہتے ہیں نا وہ بھائی جان ہر ایک کا داؤ لگ جاتا ہے. تو اب یہ جو دریاؤں کے قریب رہنے والے ڈکیت ہوتے ہیں نا یہ تیراکی کے بھی ماہر ہوتے ہیں, ان کو پانی کی شدت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو یہ کام ہوا ہے, اگرچہ اتنا نہیں ہوا لیکن ہوا ہے, کیونکہ لوگ اپنے گھر جی جو ہے وہ کھلے چھوڑ کے بھاگے ہوئے تھے. گھر کھلے چھوڑ کے بھاگے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں تھیں نا جی, ایک سنگل فلور ہے, اب اس کی چھت تک پانی ہے, تو کون ہے جو اس کے اندر جا کے وہاں سے فریج نکال کے لے کے آئے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی ڈکیتی ہو. کیونکہ میں یہاں پہ گیا تو میں بڑا حیران تھا, کیونکہ یہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ محنت کش تھے اور بہت زیادہ کو ان کے گھر جو ہیں سہولیات موجود بھی نہیں تھیں. تو وہاں پہ چونکہ لائٹ نہیں ہے تو لوگوں نے سولر لگوائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ مجھے ایک دو ایسی چیزیں کہ سولر پلیٹ کو اتار کے لے گیا, سولر پلیٹ اتار کے لے گیا, یا چھت پہ کسی نے کوئی چار پہیاں رکھی تھی, کوئی ایسی چیز رکھی تھی وہ کوئی اٹھا کے لے گیا. ایسے چند ایک واقعہ ضرور ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے آخری حد تک کوشش کی, پیرا کے لوگوں نے کوشش کی, 1122 کی کشتیاں وہ چلتی رہیں اندر, یہ کام ہوتا رہا ہے. لیکن مکمل طور پہ آپ ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سکتے. ڈیزاسٹر بڑا تھا, تو اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں کچھ نہ کچھ واقعات ضرور ہو جاتے ہیں. اچھا مزمل بھائی, یہ ذرا سیلاب پہ اختتام کی طرف چلتے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو وہ نقصان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر ڈوب گیا ہے, وہ کمزور بھی ہو جائے گا, اگر اس کی چھت گر گیا تو وہ تو پھر تو صفر سے ہی دوبارہ بنانا پڑے گا نا. اور کچھ لوگ جو ہے اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے, کسی کا جانی نقصان ہو, وہ بھی دیکھنے کو نظر آ رہا تھا. مجھے بتائیں اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے, کیونکہ جو لائف سٹاک ہے آپ کی, ہر سال جو ہے عید الاضحیٰ پہ جانور جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں, وہ کیا بنے گا؟ آٹے کی فصلیں یا جو چاول لگا ہوا تھا اس کا کیا بنے گا؟ دو چیزیں, پری اور پوسٹ, ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ خود انوائرمنٹل سائنسز کا طالب علم ہوں, تو میں کچھ چیزوں کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں حکومت کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ آخری ڈیزاسٹر نہیں ہے. ایسی ہے جن خطوں میں سب سے زیادہ انوائرمنٹل چینج افیکٹ کرے گی, اس میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں. اس کی وجہ آبادی یہاں پہ ہے. 1.5 ارب چائنا کی ہے, 1.5 ارب انڈیا کی ہے, 25 کروڑ ہماری ہے, 25 کروڑ بنگلہ دیش کی ہے, 9 کروڑ آپ کہہ لیں ایران کی ہے, 4 کروڑ آپ کے افغانستان کی ہے, اور اسی طریقے سے برما کی کوئی 10 کروڑ وہاں کی ہے. اس آبادی کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں, نیپال کو ڈال لیں, سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کو ڈال لیں, تو یہ کوئی لگ بھگ 4 ارب کے قریب آبادی بنتی ہے. اب 7 ارب میں سے 4 ارب تو یہاں پہ رہتے ہیں. اب جب اتنی بڑی آبادی ہے تو انوائرمنٹل چینج نے افیکٹ بھی اسی آبادی کے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں, یہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے, یہاں پہ سارا کچھ ہے. چین کی ایک انڈسٹری ریولوشن ہے, ہندوستان کے اندر فصلوں کو آگ لگا دی جاتی ہے, یہ سارا کچھ ہے. ایک اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھیں. دوسری بات, ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس انوائرمنٹل چینج, اس بارشوں کے جو اتار چڑھا ہوا, اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہندوستان اٹھائے گا. اور ہندوستان ہر سال ہمیں ڈبونے کی اور پیاسا مارنے کی کوشش کرے گا. پانی روک کے بھی آبی جارحیت کرے گا. پہلے ڈیم بھرے گا, جب بارشیں زیادہ ہوں گی پانی کھولے گا اور ہمیں ڈبو کے مارنے کی کوشش کرے گا. وہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. ہمیں اس وقت اپنے دریاؤں کو نئے سرے سے اس کی لائننگ کرنی ہے. ہمیں اپنے بیراجوں کے جو گزرگاہیں ہیں ان کو کھلا کرنا ہے. اور اس کے اوپر ہمیں, جسے کہتے ہیں نا امیجیٹ بیسس کے اوپر, آپ دیکھیں ہیڈ مرالہ سے 10.5 لاکھ کیوسک کا پانی گزر گیا, قادر آباد پہ 8 لاکھ کیوسک کا پانی نہیں گزر رہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ قادر آباد کی گزرگاہ تنگ ہے, ہیڈ مرالہ کی گزرگاہ ایک چلیں, یہ بھی واپ سٹریم ہے, پانی ذرا زیادہ تیز ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ افیکٹس موجود ہیں. ہمیں ان گزرگاہوں کو چوڑا کرنا ہوگا, ہمیں اپنے پل بڑے کرنے ہوں گے, ہمیں بیراج بڑے کرنے ہوں گے. یہ ساری کیفیت. دوسری جو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرنے والا کام ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بھی شعور دینا ہوگا, اور حکومتوں کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا پانی آ رہا ہے اور اس نے اتنے علاقے کو افیکٹ کرنا ہے, تو جو مقامی پنچایتیں ہیں, مقامی جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے آپ لوگوں کو باہر نکالیں اور محفوظ مقامات کے اوپر لوگوں کو منتقل کریں. اور اس میں دیکھیں, عوامی نمائندہ کیا صرف ووٹ لینے کے لیے, وہ کس مقصد کے لیے؟
تو عوامی نمائندوں کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، ایم این اے ایم پی ایس کو. اب تو یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، دیکھیں آپ بھی فیلڈ میں ہیں، میں بھی ایسے ہی. فیلڈ میں ہوں، یہ المیہ ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر یہ ووٹ پہ قائل کر سکتے ہیں تو کیا یہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ یہ کام یونین کونسل کے چیئرمینس، جو ہمارے جنرل کونسلر ہیں یا وارڈ کونسلرز ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے ہمیں اس کام کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں پراپرلی لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ جہاں پہ تو کوئی پرائیویٹ ادارہ تھا، کوئی این جی او تھی، وہاں پہ تو لوگوں کو باعزت طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے. لیکن جہاں پہ وہ سرکار کے تحت تھے، پھر وہاں پہ لوگوں کو روٹی بھی میسر نہیں تھی. مثلا لاہور کے اندر جو میکسیمم آبادی متاثر ہوئی ہے، وہ آپ تلت پارک لے لیں، وہ آپ فرخ آباد لے رہے ہیں، وہ تھیم پارک لے لیں، وہ پارک ویو لے لیں، یہ سارا ملا جلا کے 3-4 لاکھ اتنی آبادی متاثر ہوگی. اب 3-4 لاکھ لوگوں کا کھانا دینا یہ حکومتوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس کو آرگنائز کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ جو ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ ان ساری چیزوں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی آپ سے کہوں گا کہ بھائی جان اس سے بڑے ایفیکٹس بھی سوسائٹی کے اوپر بھی آئیں گے. مثلا وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے نیپال کے اوپر اس وقت جو نیپال میں ہو رہا ہے، ہندوستان بیک وقت کوشش کرے گا پاکستان کے اندر سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو ان حالات میں انگیخت کرنے کی. نیپال میں بھی یہی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، بات کھل کے سامنے آ گئی ہے. نیپال کے جو سنجیدہ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی انڈین میڈیا نے ہمیں ورگلایا. ٹھیک ہے، اب وہی بات جی نیپال میں انقلاب آیا. یار انقلاب سے مراد اپنے گھروں کو آگ لگانا ہے، انقلاب سے مراد اپنے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا ہے، انقلاب سے مراد جو آپ کے ملک کے ایسٹس ہیں ان کو تباہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا نام انقلاب نہیں ہے، یہ بربادی، اور یہ جس ملک کے اندر بھی ہے اس نے تباہ کر کے رکھ دی. چاہے یہ آپ دیکھ لیں سیریا کس طریقے سے تباہ ہوا، لیبیا کس طریقے سے تباہ ہوا، خود مصر کے اندر کیا حالات بنے، اور ابھی یہ حالات اس وقت مشرق کے اندر ان ممالک میں جو انڈیا کے اثر سے باہر جا رہے ہیں، جو چین کے اثر میں جا رہے ہیں، ان کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں کو اس پہ ویجیلنٹ ہو جانا چاہیے اور ہمیں ایسی انتشار کی آوازوں کے اوپر تھوڑا، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ہمارے حلقے ہیں نا انہیں ہوش سے کام لینا چاہیے. میں خود ایک، چلے میں چھوٹا پالیٹیشین ہوں لیکن میں اپنے ملک کو تو سمجھتا ہوں نا. میرے اندر ایک درد ہے اپنے ملک کے حوالے سے. میرا تو کوئی بیرون ملک کو یہ ساسا نہیں ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں. میرے بچوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے، میرے باپ دادا کی قبریں بھی یہاں پہ ہیں، ہم نے بھی یہیں پہ دفن ہونا ہے، اور انشاءاللہ ہماری نسلوں نے بھی یہاں پہ دفن ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان انتشار کی آوازوں کو اس وقت ہمیں اپنے ملک کے اندر دبانا چاہیے. اور ایک چیز اور، جو سیاست ہے نا اس کو اخلاق کے دائرے میں، اقدار کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے. سچ کے ساتھ سیاست کرنی چاہیے، جھوٹ کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے. پاکستان میں اس وقت یہ کام ہو رہا ہے. کے پی کے میں بھی میں نے، آپ نے بھی دیکھا، آپ بھی فرنٹ لائن پہ جا کام کرتے رہے، میں بھی کرتا رہا ہوں، ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے. حکومتی مشینری وہاں پہ بھی فیل تھی، حکومتی مشینری پنجاب میں بھی فیل. بالکل ایسے ہی ہر جگہ پہ ایسا ہے، لیکن کسی جگہ پہ سوشل میڈیا ایک بات اٹھا دیتا ہے، کسی جگہ پہ دبا دیتا ہے. تو ہمیں اگر بات کرنی ہے تو اصلاح کے پہلو سے کرنی چاہیے، درستگی کے پہلو سے کرنی چاہیے، اور قوم کو جو صحیح سمت ہے نا وہ دکھانی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یار فلاں ملک کے اندر ایسا ہو گیا تو ہمیں بھی ایسے کرنا ہے. ہمارے حالات و واقعات ہو رہے ہیں. نیپال کو اس کے دشمنوں نے اس طریقے سے نہیں گھیر رکھا جس طرح پاکستان کو اس کے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے. تو ہمیں اپنے وجود کے تحفظ کی جنگ بھی لڑنی ہے اور اپنی بقا کی جنگ بھی لڑنی ہے. بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری لاہور مزمل اقبال ہاشمی صاحب موجود تھے، اور سیلاب کی موجودہ صورتحال اور اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز ہمارے تک اور ہمارے تھرو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں کے پاس ضرور جائیں. کچھ بھی نہیں دے سکتے، حوصلہ دے کے آئیں، اور کوشش کریں کہ ان کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تمام لوگ بڑے خوشحال تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا. وہاں پہ بہت سے ذمہ دار ہیں، ڈیرے دار ہیں، لیکن جب قدرتی آفت آ جائے تو اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا. اور یہ آپ ہمیشہ کبھی نہ سوچا کریں کہ آپ اگر
جو ہے شہر کے بیچوں بیچ بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ معاملات نہیں ہو سکتا. آپ نے اکثر خبریں سنی ہوں گی, کہیں پہ بجلی گرتی ہے, کہیں پہ کوئی آگ کا معاملہ ہو جائے. قدرتی آفات کے سامنے انسان جو ہے وہ بے بس ہے, اور کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو یہ آفات گھیر سکتی ہیں. تو اگر آپ آج کسی کو اس مشکل وقت میں جا کے کیش کرنے کی کوشش کریں گے یا وہاں پہ جا کے سوشل میڈیا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کریں گے, تو ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ اگر آپ اس طرح کی مشکل سے دو چار ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی آ کے اس طرح کی حرکت کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. بہرحال جو بھی یہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے, کیونکہ میں بذات خود سوات اور کے پی کے والی سائڈ پہ گیا, وہاں پہ بالکل حکومتی مشینری موجود نہیں تھی. یہاں پہ تھیم پارک میں بھی اب آ کے جب اتنی زیادہ تعداد میں کمپین چلی, چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں, تو اب آ کے کچھ مشینری لگائی گئی ہے. ورنہ تھیم پارک کے لوگ اور ہمیں نہیں اس چیز کی امید تھی کہ یہاں پہ کوئی مشینری آئے گی. یہاں پہ یہی دعا کی جائے گی کہ یا تو زمین پی لے یا جو ہے سورج کی تپش کے ساتھ یہ پانی سوکھ جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کوشش کریں کہ مدد کرنے کے لیے جائیں تو ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان کی اس کاوش میں محنت میں برکت عطا فرمائے. اس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو ہے یہ شعبہ خدمت خلق ہو, والخدمت ہو, یا جو بھی این جی اوز کام کر رہی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں, اور ان لوگوں کو کام کرتے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایسے طبقے موجود ہیں جو مشکل کی اس گھڑی میں, مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور رضاکرانہ طور پہ کوئی کسی کی کوئی آمدن نہیں ہے, کوئی کسی کی وہاں پہ کوئی مالی فائدہ نہیں ہے. سب لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مشکل میں پھنسے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام تر تفصیلات تھی, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.